جی نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے جی، پرابلمس ود انالوگ سگنل. جب پرابلمس کیا آتے ہیں انالوگ سگنل کے ساتھ، ایک تو یہ ہے کہ جس طرح آپ کی ڈسٹینس لمیٹیشن ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر، یعنی اگر آپ کا جو سگنل ہے بہت زیادہ دور آپ نے بھیجنا ہے، وہ تھوڑی سی ڈسٹینس زیادہ ہو گیا تو اس کے اندر آپ کو ریپیٹرز لگانے پڑتے ہیں اپنے سگنل کی ایمپلیٹیوڈ کو انکریز کرنے کے لیے، کیونکہ ڈسٹینس جس طرح زیادہ ہوتا جائے گا آپ کی وائس کوالٹی انالوگ کے اندر ڈاؤن ہوتی جائے گی. اس ڈاؤن کوالٹی کو بچانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، ریپیٹرز لگاتے ہیں جو آپ کے سگنل کو دوبارہ سے بوسٹ کرتے ہیں اسی فریکوینسی پہ. تو ایک تو یہ اس کے اندر پرابلم آتا ہے. اور وائرنگ ریکوائرمنٹ، جب اس طرح کی وائرنگ ہوئی ہوتی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، اس طرح کے ملکوں میں اکثر اس طرح کی وائرنگز ہوئی ہوتی ہیں. اور اولڈ ٹیکنالوجی تھی اس ٹائم ہوتی بھی اس طرح کی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑا پرابلم تھا. اب تو خیر نہیں ہے اس طرح کی سچویشن، لیکن اس ٹائم پرابلم تھا وائرنگ ریکوائرمنٹس میں. یہ اکثر کیونکہ یہ انالوگ سگنل اولڈ ٹیکنالوجی ہے، اس ٹائم پرابلم کچھ اور تھے. اب وہ آئیڈینٹیفائی ہو کے پھر ان کی کچھ امپرومنٹس آئی تو بعد میں وہ چینج ہو گئے. تو یہ ایک پرابلم اس کے اندر اگر آپ اس بکس میں پڑھیں تو ایک آپ کو یہ پرابلم ملے گا. لیکن آج کل کے اگر آپ سینیریو کے اندر دیکھیں تو وائرنگ ریکوائرمنٹ کو ایک اتنا بڑا ایشو نہیں ہے انالوگ سگنل میں. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کنورٹنگ انالوگ ٹو ڈیجیٹل سگنل. اچھا، انالوگ سگنل کو آپ ڈیجیٹل سگنل میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا، یہ جو جتنے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں انالوگ سگنلنگ، پھر ڈیجیٹل سگنلنگ آئے گی، اس میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا. یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے ایک اپنے کورس کے اندر جب میں ٹیلی کام میں اسٹڈی کر رہا تھا تو ہم نے ایک کورس پڑھا تھا ڈیٹا کمیونیکیشن کا. ڈیٹا کام کا، ڈیٹا کمیونیکیشن بھی اسے کہتے ہیں، ڈیٹا کام بھی کہتے ہیں. اس میں ہم نے ایک بک پڑھی تھی بیروز فروزن کی، بڑا فیمس آتھر ہے. جو لوگ اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرتے ہیں کسی بھی سائنس، اس میں کمپیوٹر سائنس میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں نیٹ ورکس میں، ٹیلی کام میں، الیکٹریکل میں، کوئی بھی انجینئرنگ کر رہا ہے تو وہ بیروز فروزن سے اس کا بڑا واسطہ پڑتا ہے، اکثر پڑ جاتا ہے. اور بڑی فیمس بک ہے، بڑی اچھی بک ہے، بہت ہی ایزی لکھی ہوئی ہے اور اچھا رائٹر ہے، بہت زبردست. وہاں سے بھی آپ اس کی ہیلپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ اس ٹائم ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کی تھی. اب ویسے میں بھی کافی حد تک بھول گیا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں نے جب لیکچر آپ لوگوں کو دینا تھا تو بس میں نے اس کو صرف کیونکہ مجھے بیسکس ساری مجھے یاد ہیں ابھی تک، تو میں انہی بیسکس پہ آپ کو صرف وہ دے رہا ہوں. کیونکہ سی سی این اے میں ابھی تو بیسکس ہی میں آپ کو دے سکتا ہوں، کیونکہ اگر آپ کو بیسکس پتہ ہوں گی تو آپ سی سی این پی میں ویسے کچھ ابھی ڈیجیٹل ہم پڑھیں گے تو وہ آئے گی سی سی این پی وائس میں. تو اس لیول پہ پھر آپ کو بہت تھوڑی سی ڈیپتھ میں جانا پڑے گا. ابھی صرف آپ کو بیسکس پتہ ہونی چاہیے. کنورٹنگ انالوگ ٹو ڈیجیٹل سگنل، جی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ انالوگ سگنل کو ڈیجیٹل سگنلز میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں، کیا فینومینا یوز ہوتا ہے. اس کے لیے سب سے مشہور ایک میتھڈ ہے جی پلس کوڈ ماڈولیشن، پی سی ایم میتھڈ. وہ پی سی ایم میتھڈ ایک ریسیپی ہے 4 سٹیپ کی. اس کے اوپر ہے جی ٹیک مینی سیمپلز آف انالوگ سگنلز کے سیمپلز لیں، اور ٹھیک ہے، ان کو پھر کیلکولیٹ اے نمبر ریپرزینٹنگ ایچ سیمپلز کو کیلکولیٹ کریں، کنورٹ دی نمبر ٹو بائنری، اور پھر اینڈ میں جو ہے آپشنل ہے ہمارے پاس کمپریس کر دیں سگنل کو. دیکھتے ہیں جی سٹیپ بائی سٹیپ. سب سے پہلے ڈیجیٹائزنگ وائس سیمپل سگنل، یعنی پہلا سٹیپ کیا ہے جی، سیمپل دا سگنل. یہ آپ کے پاس اس طرح کا ایک انالوگ سگنل ہوتا ہے. جو لوگ تھوڑا بہت بھی جانتے ہیں سگنلز کے بارے میں ان کو پتہ ہوگا کہ انالوگ سگنل کی جو شکل ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، انالوگ سگنل کو ہم کیا کرتے ہیں، جو ہمارے پاس اگر ہم انالوگ ٹو ڈیجیٹل کنورژن پڑھتے ہیں اس میں جو ہمارے پاس فرسٹ سٹیپ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہم ان کو ڈفرینٹ سیمپلز میں ایک سگنل کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب کتنے سیمپل میں ڈیوائڈ کرنا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے جی نیکویسٹ فارمولا. نیکویسٹ ایک سائنسدان تھا جی، یہ اس کی شکل ہے. وہ کیا کہتا ہے جی، اف یو سیمپل ایٹ ٹوائس دا ہائیسٹ فریکوینسی یو کین ایکوریٹ ریکنسٹرکٹ اے سگنل ڈیجیٹلی. کہتا ہے اگر آپ ہائیسٹ فریکوینسی آپ کے پاس کوئی ہو جو بھی، اس کا ڈبل جو ہے نا آپ اس کا سیمپل لیں، ہائیسٹ فریکوینسی کا ڈبل لے کے اس کا سیمپل لیں، اس کو یعنی سیمپل اتنا سیمپل لیں، تو آپ کے پاس کیا ہوگا، آپ کے پاس بیسٹ آپ کے پاس سگنل ڈیجیٹل میں کنورٹ ہوگا.
ٹھیک ہے. اب اس کو بہت زیادہ ڈیپتھ میں پھر آپ جب ایگزامپلز اس کی لیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. ایسے آپ کے پاس جو بھی ہائیسٹ فریکوینسی ہو اس کو ڈبل کر کے آپ اس کو اتنا سیمپلز لیں, یعنی ٹھیک ہے اتنے سگنل کو اتنے سیمپلز میں ڈیوائڈ کر دیں. ڈیوائڈ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے, یہ دیکھیں انالوگ سگنل سیمپلز, یہ ہم نے سیمپلز لے لیے اس کے. اچھا یہ تھوڑی سی فریکوینسی بتائی ہیں کہ ہیومن, کیونکہ یہ جو ہے میں نے سلائیڈ کو بیسیکلی 2-3 گوگل سے سرچ کر کے اور ان کو مکس کیا ہے, تو کامن فریکوینسیز میں نے یہاں پہ صرف اسی لیے ڈالی ہیں کہ فریکوینسیز کے بارے میں کیونکہ یہاں پہ ڈسکشن ہو رہی تھی, تو یہ کامن فریکوینسیز ہیں جو اکثر انٹرویو میں پوچھ لی جاتی ہیں. کہ ہیومن ایئر کی فریکوینسی کیا ہے 20 to 20 کلو ہرٹز, ہیومن اسپیچ کی کیا ہے 200 to 9000 ہرٹز, یعنی 9 کلو ہرٹز بھی اس کو ہم کہتے ہیں. ٹیلی فون چینلز یہ بڑی امپورٹنٹ ہے 300 to 34K ہرٹز, اور اس طرح نیکویسٹ کا جو ہے وہ اتنی, نیکویسٹ تھیورم جو ہے وہ اتنی فریکوینسی پہ بیسیکلی آپ کو ریفر کرتا ہے. تو یہ آپ کو فریکوینسیز پتہ ہونی چاہیے. اس کے بعد سیمپل کے بعد سٹیپ کیا ہے, کوانٹائزیشن. آپ نے کوانٹائزیشن کرنی ہے, پلس ایمپلیٹیوڈ ماڈولیشن کرنی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ سٹیپ اکثر مجھے تو سمجھ نہیں آتا تھا جب میں نے پلس کوڈ ماڈولیشن پڑھی تھی. تو اس میں ہوتا کیا ہے, آپ کے پاس جس طرح یہ سگنل ہوتا ہے نا, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ جو سگنل ہوتا ہے آپ کے پاس, یہ جو سگنل ہوتا ہے یہ اصل میں اس کے سائڈ پہ کیا چل رہے ہوتے ہیں, وولٹیج. اب آپ نے سیمپلز میں ڈیوائڈ کر لیا, اب آپ نے کرنا ہے کوانٹائزیشن کرنی ہے. کوانٹائزیشن میں ورٹیکلی آپ اس کو کیا کرتے ہو, ڈیوائڈ کرتے ہو. اب ورٹیکلی کیسے ڈیوائڈ کرنا ہے, یہ ایک بڑا کوسچن ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں فار ایگزامپل میں نے کہا جی میرے پاس یہاں پہ وولٹیج چل رہے ہیں, یہ یہاں پہ 0 وولٹیج ہے, یہاں پہ 1.5 وولٹیج ہے, یہاں پہ 2 ہے, یہاں پہ 3 وولٹیج ہے, اور یہاں پہ 4 وولٹیج ہے. فار ایگزامپل میں نے کہا جی یہ وولٹیج کی ویلیوز چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہاں پہ ایک ویلیو آئے گی کوئی بھی, پھر یہاں پہ ایک 1.5 ہے, یہاں پہ 2 ہے, یہاں پہ 3 ہے, اسی طرح ڈفرینٹ ویلیوز ہیں. اب کوانٹائزیشن کا مقصد کیا ہے کہ جو آپ نے سیمپلز لیے ان کو ایک خاص ویلیو بتانی ہے کہ یہ اس ویلیو کے گرد گھومتے ہیں. لیکن اس میں ایک ٹرکی چیز ہے. اس میں ٹرکی کیا چیز ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ آپ کے پاس ویلیوز ہیں, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے لیولز بنانے ہیں. آپ نے کہنا ہے جی یہ 0 لیول ہے, یہ 1 لیول ہے, یہ 2 لیول ہے, یہ 3 لیول ہے, یہ 4 لیول ہے. یعنی ڈفرینٹ لیولز آپ نے کریٹ کر دیے. ٹھیک ہے, اب آپ نے لیول کے حساب سے کنورٹنگ کرنی ہے. یعنی آپ نے کہا جی فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں جی, یہ میرے پاس ایک تھا, ٹھیک ہے, یہ 3 وولٹیج تھا لیکن لیول 4 تھا. فار ایگزامپل یہ میرے پاس یہاں پہ 4 لیول تھے. اب 4 لیول ہیں میرے پاس, ٹھیک ہے, ان کو میں نے کنورٹ کرنا ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے. میں نے کہا جی میرے پاس جو وولٹیج 3 پہ جو ویلیو ہے وہ ہے لیول 4. ٹھیک ہے, اب لیول 4 کو میں نے کنورٹ کرنا ہے بائنری میں. ٹھیک ہے, اب بائنری میں کنورٹ کرنے کے لیے کیا ہوگا, جب 4 لیولز ہوں آپ کے پاس تو 2 کی پاور 2 4 لیولز بنتے ہیں. اسی طرح اگر 5 6 7 8 ہوں تو 2 کی پاور 3 8 لیول. یعنی اگر میں 2 بٹس لوں تب میرے پاس 4 لیول کے کمبینیشنز پورے ہو سکتے ہیں. اسی طرح میں اگر 3 بٹ لوں تو میرے پاس 5 6 7 اور 8 لیولز کے کمبینیشنز پورے ہو سکتے ہیں. اب میں نے کہا جی میرے پاس لیول 4 ہے, ٹھیک ہے, تو میں 2 بٹ کا کمبینیشن لوں گا. 2 بٹ کے کمبینیشن میں کیا ہوگا, میرے پاس ایک کمبینیشن یہ ہو سکتا ہے, ایک کمبینیشن یہ ہو سکتا ہے, ایک کمبینیشن یہ, ایک یہ. ٹھیک ہے, یہ میرے پاس 0 لیول ہے, یہ میرے پاس 1 لیول ہے, یہ میرے پاس 2 لیول ہے, یہ میرے پاس کیا ہے 3 لیول ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, امید ہے سمجھ رہے ہوں گے. اب دیکھیں 3 لیول پہ یعنی یہ لیول ہیں, یہ لیول 1 لیول 2 لیول 3 اور لیول 4. یعنی اس کو ہم 0 سے بیسیکلی سٹارٹ کرتے ہیں. ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے لیولز کو 0 سے. اب میرے پاس
اس پہ دیکھیں یہ میرے پاس لیول کس پہ آ رہا ہے جی 3 پہ. میں آپ کو اگین تھوڑا سا اس کو تاکہ آپ کو مزید اس کی سمجھ آ جائے میں آپ کو ایک منٹ مجھے صرف دوبارہ اسے ریموو کرنے دیں تاکہ آپ کو مزید اس میں کلیئر ہو جائے کہ آپ نے کیسے یہ جی دیکھیں میں نے ریموو کر دیا ہے. اگین میں نے جی ان کلر ہم کر لیتے ہیں جی ٹھیک ہے جی اور پین چوز کیا. اب دیکھیں یہاں پہ آپ کے آئے ہوں گے میں نے آپ کو بتایا کہ وولٹیجز فور ایگزامپل میں نے کہا جی یہ 0 وولٹیج تھا یہ 1 وولٹیج تھا یہ 0.5 کہہ لیں ٹھیک ہے یہ 1 وولٹیج تھا 1.5 تھا اور یہ 2 وولٹیج ٹھیک ہے جی. یہاں پہ وولٹیج کی ویلیو ڈیفائن ہوئیں گے. اب کوانٹائزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ وہ وولٹیج کو نہیں دیکھتا وہ دیکھتا ہے کہ لیولز کو. فار ایگزامپل آپ نے کہا جی ایک آپ نے لیول یہ بنا دیا ایک آپ نے یہ بنا دیا ایک آپ نے یہ بنا اس طرح آپ نے لیولز بنا دیے آپ نے سگنل کو ورٹیکلی ڈیوائڈ کر دیا ٹھیک ہے جی. اب ان لیولز میں کیا ہوتا ہے کہ یہ لیول یعنی یہ 0 لیول ہے یہ 1 لیول ہے یہ 2 لیول ہے یہ 3 لیول ہے یہ 4 لیول ہے 5 لیول ہے 6 ان لیولز کی بنیاد پہ ہم بائنری میں شفٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان لیولز کی بنیاد پہ بائنری میں کیسے شفٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر تو میرے پاس 1 یا 2 لیولز ہیں ٹھیک ہے تب تو میرے پاس بائنری کی بٹ آئے گی 0 اور 1 ٹھیک ہے. اور اگر میرے پاس 2 یا 2 سے زیادہ جو ہیں میرے پاس لیولز ہیں تو 2 کی پاور 2 4 میرے پاس بائنری کی بٹس آئیں گی یعنی 0 1 1 0 0 0 0 اور 1 1 یہ کمبینیشن آ سکتے ہیں. اگر میرے پاس لیولز یعنی اگر میرے پاس یہ دیکھیں اگر 2 لیول ہیں صرف اگر ان 2 لیول کو میں نے شو کرنا ہے تو میرے پاس صرف 2 بٹ کی ضرورت ہے. اگر میں نے 4 لیولز کی ویلیوز کو شو کرنا ہے 4 لیولز میں نے ڈیوائڈ کیا پھر میرے پاس کیا ہوگا میرے پاس کتنی بٹ آئیں گی 2 بٹس آئیں گی ٹھیک ہے جن کے کمبینیشنز یہ بنیں گے. اسی طرح میرے پاس اگر 8 لیولز ہیں یا 7 لیولز ہیں تو کتنے کمبینیشنز آئیں گے کتنی بٹس چاہیے ہوں گی مجھے 2 کی پاور 3 ٹھیک ہے یعنی 3 بٹس چاہیے ہوں گی مجھے اپنے شو کرنے کے لیے لیول یعنی یہ دیکھیں نا آپ یہاں سے لیول سے یہ بٹ آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہے کہ 1 بٹ چاہیے یہ لیول سے کتنی بٹ چاہیے 2 بٹس چاہیے 8 لیولز ہیں تو 3 بٹس چاہیے کمبینیشنز کو ظاہر کرنے کے لیے. تو میں کیا کروں گا فار ایگزامپل میں نے کہا جی 8 لیول ہیں میں نے 3 جو بٹس ہیں وہ لے لی ٹھیک ہے ان کے کمبینیشنز آ گئے 0 1 0 1 0 ٹھیک ہے. اسی طرح یہ آ گیا پھر اچھا 0 1 0 اور اس کے علاوہ 1 0 0 1 0 1 ٹھیک ہے یہ کمبینیشن میکسیمم بن سکتے ہیں ہمارے پاس. تو یہ کمبینیشنز آپ کو یاد ہونے چاہیے 8 لیولز کے کمبینیشنز یہ بائنری کی آپ کو کنورژن ضرور آنی چاہیے کم از کم یہ کمبینیشنز ہوتے ہیں 8 کمبینیشن ٹھیک ہے. اب دیکھیں فار ایگزامپل میں نے کہا جی میرے پاس یہ ویلیو میں لیتا ہوں یہ تھی جی 1.5 وولٹیج ٹھیک ہے لیکن یہ لیول کون سا تھا لیول تھا جی میرے پاس فار ایگزامپل میں نے کہا جی 7 ٹھیک ہے. اب میں نے 7 کے حساب سے بٹ لکھنی ہے کہ 1 فار ایگزامپل 7 کے حساب سے 7 لیول تھا تو 7 کے حساب سے یہ بٹس آئیں گی میرے پاس. اب دیکھیں یہ ویلیو آپ کے پاس کنورٹ ہوگی اس کے اندر. اسی طرح اگر میں یہ والی ویلیو لیتا ہوں ٹھیک ہے اب فار ایگزامپل یہ وولٹیج کی ویلیو تھی 0.5 اس کا لیول تھا 3 ٹھیک ہے جی. تو اس کی جو بھی بٹ فارم بنے گی وہ یہ
اس طرح کی 2 یہ اس طرح کی. ٹھیک ہے, اب دیکھیں وولٹیج کو میں نے بٹس کی فارم میں کنورٹ کر لیا. یہ کنورژن ہوتی ہے بیسیکلی. ہوتا کیا ہے, دوبارہ میں آپ کا سیمپلنگ میں آپ کیا کرتے ہیں, سیمپلز بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سیدھی لائنز بنا کے, ٹھیک ہے, ان کو سیمپلز بنا لیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے آپ کے پاس کوانٹائزیشن کے اندر آپ یعنی اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں, اس کو دوسرے ورٹیکلی آئی تھنک اس کو کہتے ہیں, تو اس کو اس طرح آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں. لیکن آپ وولٹیج کے حساب سے بائنری میں کنورٹ نہیں کرتے, آپ لیولز کے حساب سے بائنری میں کتنے لیولز میں آپ نے ڈیوائڈ کیے, ٹھیک ہے, آپ اس کے حساب سے کرتے ہیں. آپ نے 10 لیولز میں کیا ہے تو 10 بٹس کے حساب کے آپ کا کمبینیشن آ جائیں گے. آپ نے 5 لیولز میں کیا ہے, 6 میں کیا ہے, 7 میں کیا ہے, 8 میں کیا ہے, اس کے حساب سے آپ بٹ کی کنورجنس کے بٹس لیں گے اور ان بٹس میں آپ اس کو شو کریں گے. ٹھیک ہے, یہ ایسا مقصد ہوتا ہے. کیونکہ اب یہ جو بٹس شو کری ہوتی ہیں یہ 2 کی پاور شو کری ہوتی ہیں, 2 کی پاور 0, 2 کی پاور 1, 2 کی پاور 2, 2 کی پاور 3, اس طرح یہ شو کر رہی ہوتی ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہے, تو یہ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے مطلب کہ اس کا ہے. یعنی اگر یہ اب 2 کی پاور 0 کا مطلب کیا ہے, یہ جو ہے یہ 0 کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اب یہ کس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, فرسٹ کو, کیونکہ 2 کی پاور جو ہے یہ بیسیکلی 1 ہے. ٹھیک ہے, اب یہ 2 کی پاور 2 جو ہے یہ 4 کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اس طرح یہ ڈفرینٹ ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ اب آپ ریپرزنٹیشنز تو انشاءاللہ آپ اس کو ضرور دیکھیے گا کہ کیسے بٹس جو ہے آپ کنورٹ کر سکتے ہیں. یعنی آپ بٹس کو آپ کیسے شو کر سکتے ہیں وہ اب آپ نے خود دیکھنا ہے. میں نے آپ کو صرف 2 چیزیں بتائی ہیں, ایک سیمپلنگ بتائی ہے, ایک آپ کوانٹائزیشن بتائیے. کوانٹائزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ لیولز بنتے ہیں, ان لیولز کو آپ بٹس کی فارم میں چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان بٹس کو بیسیکلی وولٹیج کو آپ کیا کر رہے ہیں, بٹس کی فارم میں چینج کر رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کے پاس وولٹیج ہے, ٹھیک ہے, لیکن لیول یہ ہے. اب اس لیول کی بیس پہ آپ نے یہ چینج کیا لیکن اس کے اگینسٹ ویلیو یہ آ گئی. اس لیول کی بیس پہ آپ نے چینج یہ کیا لیکن اس کے اگینسٹ ویلیو یہ آ گئی. تو آپ کا وولٹیج سگنل کیا ہے, آپ کے پاس بائنری کی فارم میں چینج ہو گیا, یعنی بٹس کی فارم میں بیسیکلی. ٹھیک ہے, بائنری کی. اور جو ڈیجیٹل ہوتا ہے وہ صرف 0 اور 1 کو کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر آپ وہ جو ہے یعنی اگر آپ کے پاس کمبینیشن 0 0 1 ہے تو ایسے بن جائے گا. اس طرح آگے جو سگنل ہوگا وہ ایسے 0 کی فارم میں, 1 کی فارم میں, پھر وہ کنورژن ہوتی ہے. بیسیکلی یہ ایسے چینج ہو رہا ہوتا ہے. تھوڑا سا ٹرکی چیز ہے, آپ کے اسکوپ سے تھوڑی سی باہر ہے, لیکن آپ اس کو ضرور دیکھیے گا. پلس کوڈ ماڈولیشن پہلا جو پروسیس ہوتا ہے سیمپلنگ ہوتی ہے, دوسرا کوانٹائزیشن ہوتا ہے. کوانٹائزیشن میں لیولز کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, یاد رکھیے گا ہمیشہ. اور ان لیولز کی بیس پہ آپ کے جو بٹس ہیں بیسیکلی وہ بنتی ہیں اور وہ بٹس ڈیفائن ہوتی ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ کا ساری چیز ہوتی ہے. یہ دیکھیں یہ کنورٹنگ دا سگنل ٹو بائنری, یہ اس نے لیولز لیا اور لیولز کے بعد پھر کیا ہوا, یہ اس طرح کا کوئی سگنل اس کے پاس, یعنی یہ آپ کے پاس کیا ہوا, کنورٹ ہو گیا بیسیکلی 1 0 0 1 0 0, اور اس کو پھر وہ آپ شو کر سکتے ہیں ڈیجیٹل فارم میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو لاسٹ آپشن ہے آپ کے پاس کمپریسڈ سگنل, آپ اس کو کمپریس بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے پھر ڈفرینٹ کوڈیکس یوز ہوتے ہیں, وہ آج ہمارا پرپس نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتاتا. ہمارا نیکسٹ لیکچر کوڈیک, نیکسٹ نہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی بھی لیکچر میں ہم کوڈیک جب ڈسکس کریں گے تو اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی. موونگ فرام اینالاگ ٹو ڈیجیٹل, وائس ڈیجیٹائزر یوز ہوتا ہے, یہ آپ کو شو کیا گیا. ایچ نمبر ریپرزینٹ اے ساؤنڈ دیٹ سم ون میڈ وائل اسپیکنگ ان ٹیلیفون ہینڈ سیٹ. وائس جو آپ کی جو فون ہوتا ہے ہینڈ سیٹ کا, وہ کر رہا ہوتا ہے, آپ کی وائس جو ہوتی ہے وہ اینالاگ سگنل ہوتی ہے, اس کے اندر ایک ٹرانسمیٹر لگا ہوتا ہے, وہ وائس ڈیجیٹائزر ہوتا ہے. یعنی وہ اینالاگ سگنلز کو کیا کر رہا ہوتا ہے, ایک خاص اسپیسیفک نمبرز میں چینج کر رہا ہوتا ہے, اور وہ نمبرز پھر کیا ہوتے ہیں, بٹس میں چینج ہو رہے ہوتے ہیں. ڈیجیٹل سگنلنگ, میرا خیال ہے آپ کو ابھی تک کی جو ساری کی ساری کہانی ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیا ہے. میں آپ کو ایک دفعہ چھوٹے سے جلدی سے سنیریو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اینالاگ سگنلنگ میں ہم نے پڑھا لوپ سٹارٹ اور ڈیجیٹل سٹارٹ. لوپ سٹارٹ کا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے نارمل فونز کے ساتھ اکثر لوپ سٹارٹ یوز ہوتی ہے, جو ہے اس کے علاوہ گراؤنڈ سٹارٹ.
لوپ سٹارٹ اور گراؤنڈ سٹارٹ میں نے بتایا تھا. تو لوپ سٹارٹ جو گھر کے فون ہوتے ہیں اکثر ان کے ساتھ یوز ہوتی ہے, لیکن اس کا پرابلم گلیئر کا تھا. گراؤنڈ سٹارٹ میں گلیئر کا پرابلم ریزالو ہو گیا. پی بی ایکس 2 اکثر سینٹرل آفس گراؤنڈ سٹارٹنگ یوز ہوتی ہے, اس میں ایک سائڈ گراؤنڈ کر دی جاتی ہے, اور اس کے بعد جس نے یوز کرنا ہوتا ہے وہ لوپ کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میں نے آپ کے پاس سپروائزری سگنلز بتائے تھے, اس میں آن ہک ہے, آف ہک ہے, رنگنگ ہے, اور پھر ایڈریس سگنلز میں نے آپ کو بتایا پلس یا ڈی ٹی ایم ایف دونوں ٹیکنیک میں سے ایک ٹیکنیک یوز ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کنورژن دیکھی کہ انالوگ سگنلز ڈیجیٹل میں کیسے کنورٹ ہوتا ہے. اس کے لیے پہلا اسٹیپ سیمپلنگ تھا, دوسرا آپ نے لیولز کوانٹائزیشنز کی, لیولز بنائے, لیولز کی بنیاد پہ بائنری نمبرز اسائن کیے, اور ان بائنری نمبرز کو کیا کیا آپ نے بعد میں ڈیجیٹل میں چینج کر دیا, کیونکہ بائنری کو ڈیجیٹل میں چینج کرنا آسان ہوتا ہے, اس میں صرف اس کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, یعنی 0 اور 1 کی فارم میں. 0 یعنی اگر آپ نے کہا جی لو لیول ہے اور 1 کیا ہے ہائی لیول ہے, تو آپ اس کو اس کی فارم میں ڈیجیٹل سگنل بنا دیتے ہیں. اس کے بعد ہم نے جی ڈیجیٹل سگنلنگ کو دیکھتے ہیں. ڈیجیٹل سگنلنگ کیا ہوتی ہے؟ 2 میتھڈس آف ہینڈل سگنلنگ ان ڈیجیٹل ریلیم. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے اندر 2 طرح کی پاپولر سگنلنگ ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے جی چینل ایسوسیٹڈ سگنلنگ, اور دوسری ہوتی ہے کامن چینل سگنلنگ. اچھا جی, چینل ایسوسیٹڈ اور کامن اچھا چینل ایسوسیٹڈ سگنلنگ کو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ چینل ایسوسیٹ سگنلنگ کا مطلب ہے کہ جو آپ کی سگنلنگ ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا ہوئی ہے, پین لے لیتے ہیں ہم جی پہلے. چینل ایسوسیٹڈ سگنلنگ, آپ کے پاس جو سگنلنگ ہے وہ ہر چینل کے اندر. اچھا, ڈیجیٹل کا بھی فینومینا ہم آگے تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. ڈیجیٹل ہوتا کیا ہے؟ ڈیجیٹل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ملٹیپل لائنز آپ کے پاس ایک ہی کیبل کے اندر آ رہی ہوتی ہیں, ملٹیپل چینلز. وہ بھی ہم تھوڑا سا آگے ڈسکس کریں گے, آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے اندر کیا ہوتا ہے, 2 طرح کی سگنلنگ, ایک چینل ایسوسیٹڈ اور کامن چینل. چینل ایسوسیٹڈ سگنلنگ یہ سگنلنگ ہوتی ہے جس میں کوئی چینل سگنلنگ کے لیے یوز نہیں ہوتا, یعنی کوئی سیپریٹ چینل سگنلنگ کے لیے یوز نہیں ہوتا, نو سیپریٹ چینل. ٹھیک ہے جی. اور کامن چینل سگنلنگ کیا ہوتی ہے جس میں ایک چینل رکھ دیا جاتا ہے, یعنی ملٹیپل, جو میں نے آپ کو بتایا کہ ملٹیپل کالز جو ہیں ایک ہی کیبل پہ آ رہی ہوتی ہیں. ایک چینل یعنی وہ ملٹیپل کالز کا مطلب ہے کہ ہر کال کو ایک چینل ملا ہوا ہوتا ہے. ایک چینل کا مطلب آپ آسان الفاظ میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل کہ ملٹیپل کیبلز ہیں, وہ ایک بنڈل ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک کیبل آپ نے اسائن کر دی کہ وہ صرف یوز ہوگی کس کے لیے, سگنلنگ کے لیے. اس اگر وہ ایک کیبل آپ نے رکھ دی ہے اس کو کیا کہتے ہیں, کامن چینل سگنلنگ. اور اگر آپ نے نہیں رکھی ہے, آپ چاہتے ہیں کہ ہر ایک کیبل کے اندر تھوڑی انفارمیشن سگنلنگ کی جائے, تو اسے کہتے ہیں چینل ایسوسیٹڈ سگنلنگ, یعنی ایسوسیٹ ہوئی ہوتی ہے ہر چینل کے اندر سگنلنگ. کامن چینل کے اندر سگنلنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ کامن چینل اسائن ہوا ہوتا ہے. کامن چینل سگنلنگ کی سب سے بڑی ایگزامپلز جو ہیں وہ آئی ایس ڈی این جو ہے اور ایس ایس 7 سگنلنگ ہے. آئی ایس ڈی این ٹیکنیک جو ہے وہ بھی کامن چینل سگنلنگ کو یوز کرتی ہے, جس کے اندر ہمارے پاس E1 اور T1 آتے ہیں. وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں, وہ نیکسٹ آگے بتاؤں گا کہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی. پیسز آف پی ایس ٹی این کیا ہوتے ہیں جی؟ اگر ہم پی ایس ٹی این کے پیسز کریں تو اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. انالوگ ٹیلی فون ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ لوکل لوپ اس کے ساتھ بنا ہوا ہوتا ہے سینٹرل آفس کے ساتھ, یعنی آپ کی ایکسچینج کے ساتھ. ایکسچینج ٹو ایکسچینج آپ کے پاس ملی ہوتی ہیں, وہ ٹرنک لائنس کے تھرو ملی ہوتی ہیں, ان کے آپس میں ٹرنکنگ ہوئی ہوتی ہے. اس سارے کا سارا فینومینا جلدی میں آپ کو سمجھا اس لیے رہا ہوں کہ یہ آپ کے پاس گھر کا فون ہے فار ایگزامپل, یہ آپ کی جو نیئرسٹ ایکسچینج ہوگی اس کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہوگا. پھر ایکسچینج آپس میں کنیکٹس ہوتی ہیں, وہ فائبر کے تھرو بھی ہو سکتی ہیں, اور بھی ان کے میکانزم ہیں ان کے تھرو بھی ہو سکتی ہیں. آج کل فائبر بڑی پاپولر ہے, ان کے تھرو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل میں نے کہا جی یہ میرا گھر ملتان میں ہے, تو ملتان کے ساتھ کیا ہے جی, یہ میری ایکسچینج کنیکٹ ہے اس کے ساتھ میرا, اور میں نے کال کرنی ہے لاہور کے بندے کو. اب کیا ہوا کہ میری کال جائے گی ملتان کی ایکسچینج پہ, وہ ایکسچینج کنیکٹ ہے جی ساہیوال کی ایکسچینج کے ساتھ, ساہیوال کی ایکسچینج کنیکٹ ہے جی کس کے ساتھ, لاہور کی ایکسچینج کے ساتھ, اور آپس میں بھی دونوں ڈائریکٹ کنیکٹ ہیں یہ اس سینیریو میں. لیکن میں کہتا ہوں یہ آپس میں یہ کنیکشن نہیں ہے,
ٹھیک ہے. یہ لاہور کی ایکسچینج آ گئی. اب لاہور کی ایکسچینج میں کال کر رہا ہوں ایک بندے کو جو لاہور میں بیٹھا ہے. کس لاہور کی ایکسچینج پہ جس طرح وہ نمبر آیا اس نے دیکھا یہ نمبر کس کے ساتھ اٹیچ ہے, ٹرنک کے ساتھ, یعنی یہ جو نمبر ہے یہ کس کے ساتھ اٹیچ ہے, پرائیویٹ سوئچ کے ساتھ, یعنی پی بی ایکس کے ساتھ اٹیچ ہے. وہ پی بی ایکس پہ کال آئے گی اور پی بی ایکس اس کو آگے ڈیجیٹل ٹیلی فون کو کال ملے گا. بیسیکلی یہ ایک فینومینا ہوتا ہے کہ آپ کا فون, اس کے بعد آپ کی ایکسچینج, پھر سینٹرل آفس کی جو ایکسچینج ہوتی ہیں ان پہ کالز جاتی ہے, پھر وہ جو جس نمبر پہ وہ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوتا ہے کہ لاہور کا نمبر ہے, لاہور کی ایکسچینج پہ پھینکتا ہے, وہاں کی ایکسچینج دیکھتی ہے کس ایریے کا نمبر ہے, اس ایریے پہ کال جاتی ہے. ایریے پہ پھر وہ دیکھتے ہیں, پھر وہ یعنی سوئچنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ اس ایریے میں یہ کال کس نمبر کو ایلوکیٹ ہے, اس نمبر پہ کال جاتی ہے. اور آگے اگر پی بی ایکس اٹیچ ہے تو پی بی ایکس پھر آگے دیکھتا ہے کہ یہ کس فون کے ساتھ اٹیچ ہے, بیسیکلی اس فون پہ اس کال کو پھینک دیتا ہے. تو یہ ایک بیسیکلی پی ایس ٹی این کا ایک جنرل اوور ویو ہے. کنیکشن ٹو اینڈ بٹوین پی ایس ٹی این, کنیکشن کیسے ہوتے ہیں جی پی ایس ٹی این کے درمیان؟ یا تو آپ انالوگ کنیکشن لے سکتے, ٹھیک ہے جی, یہ آپ کا ہوم آفس ہے, آپ نے کہا جی گھر میں, تو آپ ایک انالوگ کنیکشن لے لیتے ہیں, سمپل ایک لائن. ایک آپشن ہے جی آپ کا مڈ سائز آفس ہے آپ کا, آپ ڈیجیٹل کنیکشن لے لیتے ہیں. ایک ڈیجیٹل کنیکشن کا مطلب یہ ہے کہ انالوگ کنیکشن میں ایک ٹائم پہ ایک ہی بندہ کال کر رہا ہے, اگر ایک لائن آپ نے لی ہے. ڈیجیٹل کنیکشن میں ایک لائن ہے, اگر وہ لائن T1 یا E1 ہے, تو E1 کی میں ایگزامپل لیتا ہوں, ابھی سمجھایا نہیں ہے میں نے آپ کو E1 کیا ہوتی ہے, لیکن میں کہتا ہوں E1 ایک لائن ہے میرے پاس, اس میں 30 کالز ایک ٹائم پہ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کی مڈ سائز آفس ہے, یعنی آپ چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ کالنگ آپ کی آ رہی ہے اور جا رہی ہے, تو آپ ڈیجیٹل کنیکشن یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح اسمال آفس میں ملٹیپل انالوگ کنیکشن بھی یوز کر سکتے ہیں. ایک تو سمپل ایک انالوگ کنیکشن ہے, ایک ملٹیپل انالوگ کنیکشنز ہیں کہ آپ کافی سارے ملٹیپل لے لیں. اگر آپ پھر بھی یعنی 3 لے لیتے ہیں, 10 لے لیتے ہیں, آپ چاہتے ہیں 20 یا 30 ہوں, اس کے لیے آپ پھر ایک ڈیجیٹل کنیکشن لے لیتے ہیں. اگر اس سے بھی زیادہ آپ کرتے ہیں تو ملٹیپل ڈیجیٹل کنیکشنز بھی آپ لے سکتے ہیں. یہ بیسیکلی سینیریوز ہیں جو آپ کیا کرتے ہیں, پرچیز کر سکتے ہیں. پی ایس ٹی این نمبرنگ پلان, میں نے آپ کو وہی بتایا کہ نمبرنگ پلان کیسے ہوتا ہے. یہ میں تھوڑا سا آپ کو یعنی پیسز آف پی ایس ٹی این میں آپ کو بتایا تھا کہ کیسے ہوتا ہے, کہ پہلے وہ کال جب دیکھتے ہیں تو کنٹری کوڈ کو دیکھتے ہیں, پھر پی ایس ٹی این نمبرنگ پلانز مینیج انڈر آئی ٹی یو ٹی اسٹینڈرڈ. آئی ٹی یو ٹی کا اسٹینڈرڈ ہے, اس کے حساب سے پہلے کنٹری کوڈ ہوتا ہے, پھر نیشنل ڈیسٹینیشن کوڈ ہوتی ہے, اور پھر سبسکرائبر نمبر ہوتا ہے. اور اگر میں ایگزامپل نارتھ امریکن نمبرنگ پلان کے لیں, اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کنٹری کوڈ, پھر ایریا کوڈ ہوتا ہے, پھر سینٹرل آفس کوڈ یعنی ایکسچینج کا جو کوڈ ہوتا ہے, پھر اسٹیشن کوڈ, پھر یعنی اسٹیشن کا جو نمبر الوکیٹ وہ ہوتا ہے وہ نمبر آتا ہے. اس طرح بیسیکلی جو آپ کا ایک نمبر ہے جو آپ کو الوکیٹ ہوتا ہے, وہ اس طرح بیسیکلی ایک کمپلیٹ نمبر بنتا ہے. پہلے اس میں کنٹری کوڈ آتا ہے, پھر ایریا, کنٹری کوڈ سے مراد یہ ہے کہ جیسے میں نے کال کرنی ہے, میں سعودی عربیہ میں بیٹھا ہوں, پاکستان کال کرنی ہے, پہلے میں کنٹری کوڈ ملاؤں گا, اس کے بعد میں کیا کروں گا اپنے شہر کا 061 کوڈ ملاؤں گا, اس یعنی وہ میرا ایریا کوڈ ہو جائے گا. اس کے بعد مجھے جو نمبر ایلوکیٹ ہوا ہوگا اس میں میرے پاس ایک ایریا کوڈ ہوگا کہ 061 ملتان کا ہے, لیکن ملتان میں کس ایریے کا ہے, ٹھیک ہے. تو اس ایریے کا بیسیکلی جو ہوگا وہ میرا کوڈ ہوگا, اور اس کے بعد میرے گھر کا نمبر ہوگا. تو اس طرح ایک نمبر کمپلیٹ بیسیکلی پلان کیا جاتا ہے پی ایس ٹی این نمبرنگ پلان میں. سسکو وائس گیٹ ویز, سسکو وائس گیٹ ویز 2 طرح کے گیٹ ویز ہوتے ہیں سسکو میں. ایک انالوگ وائس گیٹ وے ہوتے ہیں, اور دوسرا ہے جی ڈیجیٹل وائس گیٹ وے. انالوگ وائس گیٹ وے کیا ہوتا ہے جی, 1 کال پر پورٹ. میں نے آپ کو بتایا کہ انالوگ لائنز ایک ٹائم پہ ایک کال. ڈیجیٹل وائس گیٹ وے میں کیا ہوتا ہے, ملٹیپل کال پر پورٹ, ملٹیپل کالز ہوتی ہیں ایک ہی پورٹ کے اندر. کیسے ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں جی. انالوگ وائس گیٹ وے, انالوگ وائس گیٹ وے کے اندر کیا ہوتا ہے, 3 طرح کی پورٹس ہو سکتی ہیں. ایک ہو سکتی ہیں فورن ایکسچینج آفس, فورن ایکسچینج اسٹیشن, ارتھ اینڈ میگنیٹک. اچھا, فورن ایکسچینج اسٹیشن کیا ہے, یہ آپ کے پاس انالوگ وائس گیٹ وے یعنی کال مینیجر ایکسپریس ہے یا راؤٹر ہے آپ کے پاس. آپ اس کے پاس ایک کارڈ ہوتا ہے VIC وائس انٹرفیس کارڈ, وک, ٹھیک ہے. یہ FXO بھی ہو سکتا ہے اور FXS بھی ہو سکتا ہے, اور کمبینیشن بھی ہو سکتا ہے دونوں کا, ٹھیک ہے جی. ڈفرینٹ طرح کے کارڈ آتے ہیں. اب یہ کارڈ لگا ہوا ہے اس کے اندر. اب
ایف ایکس او اور ایف ایکس ایس میں فرق یہ ہے کہ جب ایف ایکس ایس پورٹ ہوگی نا، دونوں پورٹس کیا ہوتی ہیں، ایسے پورٹ ہوتی ہیں، دونوں میں RJ11 کنیکٹر لگتا ہے، RJ11، ٹھیک ہے جی۔ اب دونوں میں صرف ڈفرینس کیا ہے کہ جو اسٹیشن پورٹ ہوگی وہ صرف کیا کرے گی، اس کے ساتھ جتنے بھی انالاگ فونز ہوں گے یا انالاگ ڈیوائسز جس میں فیکس مشین ہے، اسٹیشنز جتنے اسٹیشن سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ اٹیچ ہوں گی، جتنے بھی ڈیوائسز سے ریلیٹڈ اسٹیشن ڈیوائس انالاگ فون، ٹھیک ہے، وہ آپ کے پاس فورن ایکسچینج اسٹیشن پہ اٹیچ ہوں۔ آفس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی PSTN کی لائن آ رہی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ آپ کے پاس فورن ایکسچینج آفس یعنی آفس سے کنیکٹ ہوتی ہے، او سے یاد رکھنا ہے آپ نے، آفس سے، یعنی PSTN آفس سے، وہ پورٹ جو PSTN آفس سے کنیکٹ کر رہی ہو آپ کو، وہ فورن ایکسچینج آفس ہے۔ ارتھ اینڈ میگنیٹک جو ہوتی ہے وہ اکثر PBX سے اٹیچ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آج کل نارملی یہ نہیں یوز ہوتی کیونکہ بہت کم انوائرمنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس CME لگا ہوا، کال مینیجر ایکسپریس لگا ہوا، اس کے ساتھ پھر انالاگ PBX سے آگے فردر ڈویژن ہوئی ہے، اس کے لیے اگر یوز کرتے ہیں تو ارتھ اینڈ میگنیٹک، اسے پھر ڈفرینٹ نیمز بھی ہیں اس کے، وہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جی فورن ایکسچینج اسٹیشن کیا ہوتا ہے، اس کی ایگزامپل وہی میں نے آپ کو جو سمجھائی تھی دی ہوئی ہے کہ FXS پورٹ پہ کیا ہے آپ کے پاس کہ انالاگ فون اٹیچ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ FXS پورٹ یہ کارڈ ہوتے ہیں جی اس کے اندر لگے ہوتے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ انالاگ فون، انالاگ ڈیوائس، فیکس مشین، یہ ساری کی ساری چیزیں فورن ایکسچینج اسٹیشن پہ کنیکٹ ہوتی ہیں۔ فورن ایکسچینج آفس پورٹ پہ کیا ہوگا کہ آپ کے پاس سینٹرل آفس کی لائن یعنی PSTN کی لائن کنیکٹ ہوگی، یا PBX آپ کے پاس اٹیچ ہو سکتا ہے، یعنی آفس، وہ بھی ایک آفس کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ آپ کے پاس ایک اٹیچ ہو سکتا ہے۔ تو یہ FXO پورٹ ہوگی، یہ بیسیکلی آپ کے پاس CME اگر آپ کی PSTN لائن اٹیچ ہے تو FXO پورٹ، اگر آپ کے پاس اسٹیشن اٹیچ ہے تو FXS پورٹ ہوگی۔ ارتھ اینڈ میگنیٹک میں نے آپ کو بتایا دو آفیسز کے درمیان یوز ہوتی ہے، دو آفیسز سے مراد یہ ہے کہ دو PBX کے درمیان، ٹھیک ہے، یہ اسی کو، اور اس کے اندر 4 بیسیکلی 4 پیئر وائرز یوز ہوتی ہیں۔ یہ اگر اس کی ڈیپتھ میں آپ جائیں گے، اس کو آپ کو ڈیپتھ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں انالاگ کنیکٹیوٹی کی ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس FXO FSO اور یہ پورٹس کیسے کیسے کنیکٹ ہوتی ہیں۔ FXS پورٹ جو ہیں یہ آپ کے پاس دیکھیں یہ انالاگ فونز کے ساتھ اٹیچ ہیں، FXO کس کے ساتھ اٹیچ ہیں، PSTN کے ساتھ اٹیچ ہیں، یہ سوئچ کے ساتھ جا رہی ہے، اس کے ساتھ IP فونز اٹیچ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی لیگیسی PBX سسٹم یعنی کوئی اور PBX سسٹم اٹیچ ہے، اس کے لیے آپ کو E&M انالاگ پورٹ اٹیچ کریں گے اور اس کے ساتھ کنفیگر کریں گے تو آپ کے پاس وہ بھی اٹیچ ہو جائے گا، یعنی یہ دو الگ الگ بیسیکلی آفیسز بن گئے۔ یعنی ایک آفس ایسا ہے کہ جس کے اندر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو کوئی ویلے کام نہیں کرتے، ان کو آپ IP کی کنیکٹیوٹی نہیں دینا چاہتے، آپ ڈیجیٹل کی کنیکٹیوٹی دینا چاہتے ہیں، یا ان کے پاس پہلے ڈیجیٹل فون لگے ہوئے تھے آپ چینج نہیں کرنا چاہتے، آپ اسی PBX کو اس کے ساتھ بھی اٹیچ کرنا چاہتے ہیں، اس PBX کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے لیگیسی PBX سسٹم کو، اور اس کے اندر کنفیگر کر دیں گے، تو اس کے لیے بھی یہ پرپس یوز ہوتی ہیں۔ ڈیجیٹل وائس گیٹ وے، ڈیجیٹل وائس گیٹ وے میں کیا ہوتا ہے، ڈیجیٹل کارڈ لگا ہوا ہوتا ہے، اور ڈیجیٹل کارڈ کے اندر دو طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک ہوتی ہے T1 اور دوسری ہوتی ہے E1 پورٹ، ٹھیک ہے جی۔ T1 اور E1 میں کیا فرق ہے، T1 جو ہے بیسیکلی امریکن سٹینڈرڈ ہے، اور ایک T1 کے اندر کیا ہوتا ہے 24 چینلز ہوتے ہیں، یعنی اگر میں کسی بھی PSTN فور ایگزامپل پاکستان میں PSTN کو کال کر کے کہتا ہوں، یعنی PTCL کو کال کر کے کہتا ہوں مجھے ایک T1 لائن چاہیے، وہ مجھے ایک، ویسے پاکستان میں T1 نہیں ہوتی E1 ہوتی ہے، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں E1 کیوں ہوتی ہے۔ فور ایگزامپل میں کہتا ہوں جی T1 چاہیے مجھے، وہ مجھے ایک لائن دیں گے اور اس لائن کے اندر 24 الگ لاجیکل چینلز ہوں گے، یعنی 24 کالز ایک لائن کے اندر میری جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح E1 کے اندر بیسیکلی 32 چینلز ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں 32 چینلز۔ اب E1 پاکستان میں یوز ہوتا ہے کیونکہ یورپین سٹینڈرڈ ہے، یہ صرف امریکہ میں یوز ہوتا ہے، باقی یورپین جو مالک جو یورپین سٹینڈرڈز کو فالو کرتے ہیں ان کے اندر
E1 یوز ہوتا ہے. اب T1 اور E1 کے جو سگنیلنگ ہے، کیونکہ اس کے اندر سگنیلنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہ چینل ایسوسیٹ بھی ہو سکتی ہے اور کامن چینل بھی ہو سکتی ہے. اگر چینل ایسوسیٹڈ ہوگی تو کوئی چینل اسائن نہیں ہوگا سگنیلنگ کے لیے. کامن چینل سگنیلنگ ہوگی تو ایک ایک چینل اسائن ہوگا سگنیلنگ کے لیے، باقی پرپس باقی وائس اینڈ ڈیٹا کے لیے باقی چینلز یوز ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کو آلسو کالڈ PRI بھی کہتے ہیں. اچھا، ایک اور اسٹینڈرڈ یوز ہوتا ہے ISDN، انٹیگریٹڈ سروسز ڈیجیٹل نیٹ ورک. وہ کیا ہے وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، اس کا ڈیجیٹل سے بڑا تعلق ہے. اچھا، ISDN دیکھیں کیا ہے. جب آپ ڈیجیٹل لائن پرچیز کرتے ہیں نا، تو آپ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ایک تو آپ نے T1 یا E1 لینی ہے. اب وہ پوچھتے ہیں T1 E1 ISDN والی ہے یا سمپل ہے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر ISDN والی ہوگی، یعنی ISDN سے والی سے مراد ہے کہ کامن چینل سگنیلنگ یوز کر رہی ہے. یعنی یہ دیکھیں نا، T1 اور E1 میں نے بتایا کامن چینل سگنیلنگ یوز کر رہی ہے. اگر یہ والی ہے تو یہ ISDN والی ہے. اب ISDN میں کیا ہے، بیسیکلی ISDN ایک اسٹینڈرڈ ہے. وہ آپ کو دو طرح کے پیرامیٹرز دیتا ہے. ISDN کے اندر ایک ہوتا ہے جی BRI. جب بھی آپ آرڈر کرتے ہیں تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کو BRI لائن چاہیے، بیسک ریٹ انٹرفیس. سیکنڈ ہوتا ہے PRI. ٹھیک ہے. اب BRI اور PRI میں کیا فرق ہے. BRI کے اندر کیا ہوتا ہے، صرف دو چینل ہوتے ہیں پلس ایک سگنیلنگ کے لیے چینل ہوتا ہے. PRI کے اندر کیا ہوتا ہے، T1 اور E1 لائنز ہوتی ہیں اور سگنیلنگ کے لیے چینل تو یوز ہوتا ہی ہے، کیونکہ یہ کامن چینل سگنیلنگ کو یوز کر رہا ہے، سگنیلنگ چینل. ٹھیک ہے. بیسک یعنی اگر آپ فار ایگزامپل PSTN کو کال کرتے ہیں، PTCL کو کال کرتے ہیں، آپ اسے کہتے ہیں مجھے BRI لائن چاہیے، وہ خود سمجھ جائے گا کہ آپ کو وہ لائن چاہیے جس کے اندر صرف دو کالز ایٹ اے ٹائم ہو سکیں اور ایک چینل سگنیلنگ کا یوز ہو سکے. ٹوٹل 3 چینلز کی ایک ایسی کیبل آپ کو پرووائڈ کر دے گا جو آپ اپنی ISDN پورٹ کے اندر اٹیچ کریں گے، کنفیگر کریں گے اور آپ کا کام چل پڑے گا. آپ چاہتے ہیں نہیں، آپ کو 30 کالز ایٹ دا سیم ٹائم باہر پھینکنی ہے، اپنے انوائرمنٹ کے اندر لے کے آنی ہے. اس کے لیے آپ کو چاہیے E1 لائن. آپ اس کو کہیں گے مجھے E1 چاہیے لیکن PRI چاہیے. PRI جب اس کو بتائیں گے تو اس کا وہ سمجھ جائے گا کہ اس کو کامن چینل سگنیلنگ چاہیے یا ISDN لائن چاہیے، کیونکہ PRI ISDN ہے بیسکلی. اگر سمپل E1 چاہیے تو اس کا مطلب اس کو ISDN والا اسٹینڈرڈ نہیں چاہیے، اس کو سمپل اسٹینڈرڈ چاہیے. اگر ISDN کے اسٹینڈرڈ چاہیے تو اس کے لیے آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کو PRI چاہیے. ٹھیک ہے. تو PRI جب چاہیے ہوگی تو D چینل سگنیلنگ کے لیے یوز ہوگا، باقی چینلز کو B چینل کہتے ہیں جو وائس اینڈ ڈیٹا کے لیے یوز ہوتے ہیں. جو سگنیلنگ چینل ہوتا ہے اس کو D چینل کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں اس کے اندر ISDN BRI میں صرف 2 چینل ہوں گے اور ایک D چینل سگنیلنگ کے لیے یوز ہوگا. اچھا، یہ ایک اور شو ہوا ہے T1 PRI NFAC. یہ ہوتا ہے ایسوسیٹڈ چینل سگنیلنگ ہوتی ہے بیسیکلی، کہ اگر آپ کے پاس 2 T1 یا E1 لائنز ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو سگنیلنگ کے لیے صرف ایک ہی چینل رہے، دوسری لائن بھی اسی کے سگنیلنگ چینل کو یوز کرے. تو یہ بھی ایک آپ ان کو اس طرح بھی آرڈر کر سکتے ہیں. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کس طرح T1 اور E1 لائنز آرڈر کرنی ہے. یا اگر آپ دیکھیں BRI لائن کہیں گے تو آپ کو سمجھ جائے گا کہ ISDN لائن چاہیے. اگر آپ PRI لائن کہیں گے تو سمجھ جائے گا ISDN لائن چاہیے، کامن چینل چاہیے سگنیلنگ کے لیے. اگر آپ سمپل E1 اور T1 کہیں گے تو وہ ISDN اسٹینڈرڈ کو کنسیڈر نہیں کرے گا، اور چینل ایسوسیٹڈ سگنیلنگ والی آپ کو E1 اور T1 دے دے گا. وائس گیٹ وے کمیونیکیشن پروٹوکولز، ڈفرینٹ طرح کے کمیونیکیشن پروٹوکولز یوز ہوتے ہیں. کون کون سے پروٹوکولز ہیں جو ہمارے پاس یوز ہوتے ہیں وائس نیٹ ورک کے اندر، وہ ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے 1 بائی 1 کر کے. اس کے اندر ہمارے پاس H.323 ہے، MGCP ہے، SIP ہے، SCCP ہے. یہ سب کیا ہیں ہم انشاءاللہ ابھی نیکسٹ سلائیڈ میں ڈسکس کرتے ہیں. جی ہاں جی فرینڈز، یہ جو سلائیڈ ہے وائس گیٹ وے پروٹوکولز. اچھا، اس سلائیڈ میں نے آپ کو بتاتا ہوں کہ 2 طرح کی دیکھیں سگنیلنگ میں نے شو کی ہوئی ہے. ایک سگنیلنگ وہ ہے جو ہمارے پاس وائس گیٹ وے سے پہلے ہے، یعنی وہ والی سگنیلنگ جو ہمارے وائپ نیٹ ورک کے اندر یوز ہوگی، اسے کہتے ہیں وائپ سگنیلنگ. اور دوسری وہ ہے جہاں سے ہماری ٹرنک لائنز کنفیگر ہوئی ہوں گی، ٹرنک لائنز اٹیچ ہوئی ہوں گی، اسے کہیں گے ٹیلیفونی سگنیلنگ.
جو ہم نے پیچھے جو ساری کی ساری سگنلنگ پڑھی تھی، انالوگ سگنلنگ، ڈیجیٹل سگنلنگ، وہ بیسکلی ٹیلی فونی سگنلنگ اس کو بیسکلی ہم کہتے ہیں. انالوگ جس میں ٹرنک لائنز ہوتی ہیں اور ڈیجیٹل ٹرنک لائنز ہوتی ہیں، اس کا تعلق ٹیلی فونی سگنلنگ سے ہوگا اور انالوگ اور ڈیجیٹل ہوگا. کیونکہ اس میں انالوگ میں نے آپ کو بتایا تھا ایف ایکس ایس پورٹ ہوگی، ایف ایکس او پورٹ ہوگی، ای اینڈ ایم ہوگی، اور یہ جو پورٹس ہوتی ہیں بیسکلی یہ انالوگ سگنلنگ یوز کرتی ہیں. اسی طرح ڈیجیٹل پورٹس جو ہیں وہ ڈیجیٹل سگنلنگ کو یوز کرتی ہیں. تو یہ والی سگنلنگ کا جو پارٹ ہے یہ ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا ہے. جو یہ والا پارٹ ہے یہ اب ہم نے ڈسکس کرنا ہے. یہ پارٹ ہے کیا، پہلے اس کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جو ہمارے پاس سنگل نیٹ سائٹ تھی ایک، جو ہم جتنے بھی ہم نے لیبس کی ان میں ایک ہم نے سنگل سائٹ کا سینیریو پڑھا تھا. اس میں سوئچ لگا ہوا تھا، اس میں ہمارے پاس کال مینیجر ایکسپریس تھا. اس میں کال مینیجر ایکسپریس کی بجائے سسکو یونیفائڈ کمیونیکیشن مینیجر کا ایک پی بی ایکس لگا ہوا بیسکلی. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر جو ساری کی ساری انفارمیشن کیسے فلو کر رہی ہوتی ہے، ایک فون جب دوسرے فون کو کال کرتا ہے تو اس کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کال کیسے کرنی ہے، کال راؤٹ کیسے ہونی ہے، وہ ساری کی ساری کنٹرولنگ جو انفارمیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بیسکلی سگنلنگ کا پارٹ آتی ہے. اس کے لیے ڈفرینٹ پروٹوکولز یوز ہوتے ہیں. ان پروٹوکولز میں جو فیمس ہے H.323 ہے، میڈیا گیٹ وے کنٹرول پروٹوکول، جسے MGCP بھی کہتے ہیں، وہ ہے. اس کے بعد H.323 ریس رجسٹریشن ایڈمیشن اسٹیٹس اسے کہتے ہیں. یہ بیسکلی یوز ہوتا ہے، یہ بھی H.323 ہی کا پروٹوکول کا بیسکلی سب پارٹ ہے، اور یہ گیٹ کیپر کنفیگریشنز کے لیے یوز ہوتا ہے. جو لوگ گیٹ کیپر کو نہیں جانتے، کیونکہ وہ ابھی ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا، میں آپ کو صرف آئیڈیا دے دیتا ہوں. گیٹ کیپر جو ہوتا ہے وہ آپ کی بینڈ وڈتھ کنٹرول اور ڈفرینٹ پیرامیٹرز کو سینٹرلائز کنٹرول کرنے کے لیے ہوتا ہے. بیسکلی بینڈ وڈتھ کنٹرول کرنے کے لیے ہوتا ہے. وہ ہم الگ سے لگاتے ہیں، اور وہ اس کی جو آپ کے پاس ایک آدھی لیب بھی ہے CCNP میں، بہت کم انوائرمنٹس میں یوز ہوتا ہے، لیکن ایک لیب ہے اس کی CCNP میں، اس وجہ سے اس کا ذکر میں نے آپ سے یہاں پہ کر دیا ہے. اس کے لیے جو پروٹوکول ہوتا ہے وہ H.323 RAS رجسٹریشن ایڈمیشن اسٹیٹس یوز ہوتا ہے. جو تیسرا پروٹوکول ہے وہ ہے فورتھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم فورتھ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، سیشن انیشیشن پروٹوکول. یہ ایک پروٹوکول ہے، اور اس کے علاوہ ایک پروٹوکول ہے SCCP، سسکو کا اپنا پروٹوکول ہے، اسکینی کلائنٹ کنٹرول پروٹوکول. وہ بھی سگنلنگ کے لیے یوز ہوتا ہے، جو سلائڈ میں نہیں لکھا ہوا لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی اگلی سلائڈز میں اس کا ذکر آئے گا. اچھا، بیسکلی چار ہی پروٹوکول ہیں، H.323 MGCP SIP اور SCCP. H.323 RAS بیسکلی پارٹ ہے H.323 کا. تو ان چار پروٹوکولز میں کیا ڈفرینس ہے، اور CCNA لیول تک آپ کو کیا چیز انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے جو آپ سے پوچھی جا سکتی ہے، ایگزام میں پوچھی جا سکتی ہے، کوئی بندہ پوچھ سکتا ہے، کیا اسے پتہ ہو آپ نے CCNA وائس کیا ہے تو وہ آپ سے کن کن پیرامیٹرز کے بارے میں پوچھ سکتا ہے. ان پروٹوکول کے بارے میں وہ میں آج آپ سے ڈسکس کروں گا. یہ پروٹوکول بہت مطلب کہ ان کے اوپر آپ ہر پروٹوکول کے اوپر ایک ایک دو دو تین تین چیپٹرز ہیں. اگر ہم ان ڈیپتھ ان کو پڑھیں، ان ڈیپتھ ان کو ویسے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. CCNP میں تھوڑا سا اس سے زیادہ ایڈوانس ہے، لیکن اتنا زیادہ ایڈوانس نہیں پڑھنے کی ضرورت پڑتی، کیونکہ یہ صرف ہمیں ٹربل شوٹنگ کے ٹائم ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے. یہ میں نے ویسے اپنے کورس کے ایک ہمارا کورس ہوتا تھا ڈیجیٹل ٹیلیفونی کا، ہم نے کورس پڑھا تھا، اس کے اندر یہ سگنلنگ پروٹوکولز ہم نے ڈسکس کیے تھے، جس میں گیٹ کیپر بھی. اس ٹائم ویسے جب میں اپنے گریجویشن کر رہا تھا مجھے ان پروٹوکولز کی سمجھ اتنی اچھی نہیں ہے تھی، لیکن اب مجھے آئیڈیا زیادہ اچھا ہو گیا جب میں نے پریکٹیکل ورک میں پراپرلی امپلیمنٹ ہوتے دیکھے کہ جب کام کرتا ہوا ایک انوائرمنٹ کام کرتا ہے تو اس کے اندر پھر جب ٹربل شوٹنگ کرنی پڑتی ہے تو ان پروٹوکولز کی انڈرسٹینڈنگ ہونا لازمی ہے. ابھی CCNA لیول تک صرف آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پروٹوکولز ہیں کیا، ان کا ڈفرینس بیسکلی کیا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں جی کیا ہے. یہ دیکھیں جی، میں نے یہ چار بیسکلی خود میں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے، اس سلائیڈ کو خود مطلب کہ لکھا ہے ایک ایک پوائنٹ کو. تو اس میں یہ ہے کہ چار پروٹوکولز میں نے لکھے ہوئے ہیں، H.323 ہے، SIP ہے، MGCP ہے اور SCCP ہے. ان کا ڈفرینس کیا ہے؟ سب سے پہلا ڈفرینس یہ ہے کہ H.323 ITU-T ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین، اور پھر آگے میرا ٹیلی کمیونیکیشنز ہے. وہ جو سٹینڈرڈ ہے وہ ITU-T ایک مطلب کہ
کمپنی ہے جو یہ اسٹینڈرڈ دیتی ہے ڈفرینٹ قسم کے، تو H.323 انہوں نے ڈیولپ کیا ہوا بیسکلی. سپ IETF کا ایک اسٹینڈرڈ ہے. IETF ہے جی انجینئرنگ ٹاسک فورس ہے، انٹرنیٹ انجینئرنگ ٹاسک فورس اسٹینڈرڈ ہے، ٹھیک ہے. یہ IETF نے دیا تھا. اور MGCP جو اسٹینڈرڈ ہے وہ IETF، وہ بھی IETF نے دیا تھا، جسے MGCP کو میڈیا گیٹ وے کنٹرول پروٹوکول کہتے ہیں، سپ کو سیشن انیشیشن پروٹوکول کہتے ہیں. SCCP اسکینی کلائنٹ کنٹرول پروٹوکول سسکو اسٹینڈرڈ ہے، یہ صرف سسکو کی ہی ڈیوائسز پر چلتا ہے. دوسرا ڈفرینس کیا ہے جی، پیئر ٹو پیئر. اب دیکھیں پہلے دو H.323 اور سپ یہ پیئر ٹو پیئر ہیں. پیئر ٹو پیئر کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب کمیونیکیشن کرتے ہیں تو ان کا جو آپس میں بیہیویئر ہوتا ہے، یعنی اگر ایک ڈیوائس دوسری ڈیوائس سے سگنلنگ کر رہی ہے، کمیونیکیٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، آپس میں، تو ان کا جو فنکشن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ ڈیوائس ایک الگ پیئر ہوگی، ایک الگ پراپر فنکشن ہوگا، اور ایک جو سیکنڈ پیئر ہے وہ الگ فنکشن ہوگا. اس کی ایگزامپل میں آپ کو کیسے دوں؟ اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے کبھی جیسے آپ نارمل کامن ایگزامپل دیتا ہوں کہ دو ڈاکٹرز ہیں، ٹھیک ہے. وہ ڈاکٹرز، ہر ڈاکٹر اپنا ایک آپریشن پرفارم کرتا ہے. ہر ڈاکٹر کا اپنا ایک میکانزم ہے، لیکن وہ آپس میں دونوں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہی انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہوئے، ایک ہی ہاسپٹل کے اندر رہتے ہوئے، ڈاکٹر اے جو ہے وہ اپنا آپریشن کر رہا ہے، ڈاکٹر بی جو ہے وہ اپنا آپریشن کر رہا ہے، لیکن دونوں آپس میں بات بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن وہ دونوں ہی ڈاکٹر ہیں. تو وہ جو H.323 ہے اور جو سپ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، جب دو ڈیوائسز ہوتی ہیں تو ڈیوائس اے پورا پراپر فنکشن کر رہی ہوتی ہے، اپنا سپریٹ ہوتی ہے، اور ڈیوائس بی سپریٹ ہوتی ہے، لیکن وہ آپس میں پیئر ٹو پیئر کنیکٹیوٹی کر رہے ہوتے ہیں. MGCP اور سسکو کا جو SCCP ہے، ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے ورک کرنے کا، وہ کلائنٹ سرور ہوتا ہے. کلائنٹ سرور کی ایگزامپل ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر کے انڈر جو اسسٹنٹ ہوتا ہے نا، جو اس کی نرس ہوتی ہے بیسیکلی، وہ اس کا ہی حکم مان رہی ہوتی ہے. وہ جو ڈاکٹر کہہ رہا ہوتا ہے، جو سرور بیسیکلی کہہ رہا ہوتا ہے، وہ کلائنٹ اس کی بات مان رہا ہوتا ہے. اس کے اندر جو بیہیویئر ہوتا ہے کہ ڈیوائس ایک اے جو ہے وہ سرور اگر ہے، تو ڈیوائس بی جو ہے وہ کلائنٹ ہے فار ایگزامپل. تو کلائنٹ ساری کی ساری انسٹرکشن کس سے لے رہا ہوتا ہے؟ اپنے سرور سے لے رہا ہوتا ہے. یعنی ڈاکٹر ساری کی ساری انسٹرکشن بیسیکلی دے رہا ہوتا ہے کس کو؟ اپنی نرس کو، جو اس کی کلائنٹ بیسیکلی اس سینیریو میں بنتی ہے. یہ ایک میں نے ایسے ایگزامپل دی ہے صرف سمجھانے کے لیے، کوئی وہ ایگزامپل نہیں ہے میرے، ایسی میں نے اپنے ذہن سے بنائی ہے ایگزامپل اور آپ کو دے دی ہے. تو اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر کوئی اور آپ ایگزامپلس بھی دیکھ سکتے ہیں ڈفرینٹ انٹرنیٹ پہ، لیکن آپ کو آئیڈیا سمجھ آنا چاہیے بیسکلی. اچھا جی، تیسرا پوائنٹ کیا جی، H.323 اور جو سپ ہے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ اچھا، اور MGCP، یہ تینوں یوز ہوتے ہیں یوز فار گیٹ وے. جب ہم نے گیٹ وے کی جو ہے کنفیگریشن کرنی ہوتی ہے، گیٹ وے کی ایڈمنسٹریشن رجسٹریشن کروانی ہوتی ہے، اس کے لیے یوز ہوتے ہیں یہ تینوں پروٹوکول. فار ایگزامپل یہاں پہ جب سسکو یونیفائڈ کمیونیکیشن مینیجر ہے، اس نے جب بیسیکلی گیٹ وے کو بیسیکلی رجسٹر کرنا ہے اپنے اندر، یعنی کیونکہ جب کوئی بھی نمبر ملائے گا تو وہ کال جائے گی CUCM کے پاس. CUCM آگے فارورڈ کرے گا کہاں پہ جانی ہے، وہ دیکھے گا کہ کسی گیٹ وے کے ساتھ، اگر مطلب کہ باہر کے نمبر پہ جانی ہے تو گیٹ وے کے ساتھ ہے. اب گیٹ وے اور CUCM کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہو رہی ہوگی، جو آپس میں میسیج ٹرانسفر ہو رہے ہوں گے، وہ ہوں گے تین پروٹوکولز کے تھرو، H.323 MGCP یا سپ. تینوں میں سے کوئی سا ایک پروٹوکول ایک ٹائم پہ یوز ہوگا. جس پروٹوکول کو آپ CUCM سسکو یونیفائڈ کمیونیکیشن مینیجر کے اندر بھی بتائیں گے اور وائس گیٹ وے بھی بتائیں گے کہ آپ نے یہ پروٹوکول یوز کرنا ہے، وہ اس پروٹوکول کی سگنلنگ میسیجز کو یوز کرے گا کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. اصل پرپز کیا ہے؟ کال باہر جانی ہے، اس کا تعلق پروٹوکول، تینوں پروٹوکول کا کام یہی ہوگا کہ اس کو کال کو باہر کریں گے، لیکن تینوں پروٹوکول جو مثلا کہ آپس میں کمیونیکیشن کریں گے، اس کے ڈفرینٹ پیکٹس جو ایکسچینج کریں گے، وہ ڈفرینٹ پروٹوکول سے کر سکتے ہیں. اس کی ایگزامپل جن لوگوں نے راؤٹنگ پڑھی ہو ان کو آئیڈیا ہوگا کہ رپ بھی بیسکلی راؤٹنگ کرتا ہے، OSPF بھی راؤٹنگ کر رہا ہوتا ہے، TEIGRP بھی راؤٹنگ کر رہا ہوتا ہے. اصل پرپس راؤٹنگ ہوتا ہے کہ آپ کے پیکٹس ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کا جو انٹرنل بیہیویئر ہوتا ہے
کسی کے کچھ ڈرا بیکس ہوتے ہیں، کسی کچھ بینیفٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جو انٹرنل جو میسیجنگ یا انٹرنل جو فینومینا ہوتا ہے وہ ہر پروٹوکول کا اپنا ہوتا ہے. اسی طرح H.323 MGCP اور SIP کا بھی اپنا اپنا فینومینا ہے. تو جو پروٹوکول آپ سلیکٹ کریں گے اس کے کچھ ڈرا بیکس ہوں گے، کچھ ایڈوانٹیجز ہوں گے، لیکن ان کی اپنی پیکٹ فلوئنگ بھی اپنی کی اپنی ہوگی. تو ہمیں جب بھی رجسٹریشن کروانی پڑے گی کال مینیجر کے اندر، ہمیں کال مینیجر میں بھی پروٹوکول بتانا پڑے گا گیٹ وے کا، اور گیٹ وے کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے یہ پروٹوکول یوز کرنا ہے، اس کے حساب سے آپ نے کمیونیکیشن کرنی ہے. نیکسٹ ہے جی ایزی ٹو امپلیمنٹ ہے H.323. جب امپلیمنٹ کرتے ہیں CUCM کے اندر اور کیا نام ہے وائس گیٹ وے کے اندر، دونوں کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن ایزی ہے. SIP کی بھی امپلیمنٹیشن ایزی ہے. MGCP کی امپلیمنٹیشن اچھا سوری، میں جو تھرڈ پوائنٹ تھا اس میں نے بتایا تھا کہ یہ تینوں گیٹ وے پروٹوکولز ہیں، اور جو لاسٹ والا ہے وہ یوز فار IP فون، صرف IP فونز کے لیے یوز ہوگا. جب IP فون نے سسکو یونیفائڈ کمیونیکیشن مینیجر کے ساتھ، ٹھیک ہے، سسکو یونیفائڈ کمیونیکیشن مینیجر کے ساتھ جب اس نے کیا کرنا ہوگا، IP فون نے کال کرنی ہوگی، تو وہ دو پروٹوکول یوز کرے گا. ایک تو SCCP کو یوز کرے گا اور دوسرا SIP میں بھی لکھا ہوا IP فون. تو یعنی اگر میں اس کی ایگزامپل لوں کہ یہ جب اس سے آپ کمیونیکیٹ کرے گا تو یہ صرف دو پروٹوکول یوز کرے گا، یا SCCP کرے گا یا SIP کرے گا. یہ جب اس سے کمیونیکیٹ کرے گا تو H.323 MGCP اور SIP تینوں پروٹوکولز میں سے کوئی سا پروٹوکول بھی یوز کر سکتا ہے. اس کے درمیان دو، اس کے درمیان تین پروٹوکول میں سے کوئی سا بھی یوز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، ایزی ٹو امپلیمنٹ ہے H.323. SIP بھی ایزی ٹو امپلیمنٹ ہے. یہ جو آپ امپلیمنٹ کرنے کا آپ کو ٹیکنیکس پتہ ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کیسے ایزی ٹو امپلیمنٹ ہے. ابھی صرف آپ کو انڈرسٹینڈ ہونا چاہیے کہ ایزی ٹو امپلیمنٹ ہے. جب آپ CCNP وائس پڑھیں گے اس کے اندر ان کی امپلیمنٹیشن آتی ہے، آپ کو ایڈ کرنے پڑتے ہیں گیٹ ویز، آپ کو کال مینیجر کو بتانے پڑتے ہیں کون سا پروٹوکول یوز کرنا ہے. اس وقت آپ کو ان کی امپلیمنٹیشن کا آئیڈیا ہوگا کون سا ایزی ٹو امپلیمنٹ ہے اور کون سا ڈیفیکلٹ ٹو امپلیمنٹ ہے. جیسے کہ MGCP ڈیفیکلٹ ٹو امپلیمنٹ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح SCCP ایزی ٹو امپلیمنٹ ہے، اس کا کوئی اتنا کوئی ہارڈ رول نہیں ہے. اچھا H.323 ڈیفیکلٹ ٹربل شوٹ ہے. اس کی جو ٹربل شوٹنگ ہوتی ہے اس کے، کیونکہ یہ جو لینگویج یوز کر رہا ہو تو لینگویج تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہوتا ہے. جبکہ سیشن انیشیشن پروٹوکول جو ہے ایزی ٹو ٹربل شوٹ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ سیم لائک HTTP کے پیکٹس کی طرح ہوتا ہے کہ اوکے کا میسیج آ رہا ہے، اب بائے کا میسیج آ رہا ہے، آسان میسیج جو ہر بندے کو سمجھنا آسان ہوتے ہیں، یہ وہ یوز کر رہا ہوتا ہے، ان پیکٹس کو یوز کر رہا ہوتا ہے. MGCP بھی ایزی ٹی شوٹ ہے ایز کمپیئر ٹو H.323 کے، کیونکہ یہ بھی ٹیکسٹ بیسڈ میسیجز کو ہی یوز کرتا ہے. SCCP کے کیونکہ گیٹ وے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اس کی بھی ٹربل شوٹنگ مشکل نہیں ہے اتنی جتنی H.323 کی ہے. لیکن SCCP کی جو ہے جو لینگویج یوز کر رہا ہوتا ہے وہ SIP اور MGCP کی طرح بالکل آسان نہیں ہوتی، لیکن ایز کمپیئر ٹو H.323 ایزی ہوتی ہے. یہ بیسیکلی جو ڈفرینس تھا ان پروٹوکولز کا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گیٹ وے کے درمیان کون سی یوز ہوتے ہیں، کال مینیجر اور گیٹ وے کے درمیان، اور فون اور کیا نام ہے کال مینیجر کے درمیان کون سے پروٹوکول یوز ہوتے ہیں. یہ آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے. اس سسکو یونیفائڈ کمیونیکیشن مینیجر کے 5 لیکچرز ہیں ہمارے پاس، اینڈ میں لاسٹ 5 لیکچرز ہمارے اسی کے ہیں. اس ٹائم میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو گیٹ وے میں سے کوئی سی ایک پروٹوکول کی کنفیگریشن کر کے دکھاؤں، اگر ہمیں بس ٹائم ملا، اگر اس حساب سے ہم دیکھیں گے کہ اپنا ہماری کیا پلاننگ بنتی ہے. لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ اس ٹائم ہم امپلیمنٹیشن کا سینیریو جب آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس کی امپلیمنٹیشن کیوں ایزی تھی اور کس کی کیوں مشکل تھی. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس یہ دیکھیں کال مینیجر ایکسپریس اور فون کے درمیان جو پروٹوکول، کیونکہ کال مینیجر اور کال مینیجر ایکسپریس دونوں میں سے کوئی سے بھی آپ نیم یہاں پہ رکھ سکتے ہیں. ان کے درمیان جو پروٹوکول ہوگا وہ ہوگا SCCP اور SIP. ان دونوں میں سے کوئی سا پروٹوکول یوز ہو رہا ہوگا اس کمیونیکیشن کے درمیان. سسکو یونیفائڈ کمیونیکیشن مینیجر پرفارمز کال سیٹ اپ یوزنگ سگنلنگ پروٹوکول، اور وہ دو پروٹوکولز ہو سکتے ہیں. SCCP کے تھرو بھی رجسٹر ہو سکتا ہے اور یہ SIP پروٹوکول کے تھرو بھی گیٹ وے میں رجسٹر ہو سکتا ہے. یعنی IP فون جب بھی رجسٹر ہوگا کال مینیجر ایکسپریس کے اندر دو پروٹوکول میں سے ایک پروٹوکول کو یوز کرتے ہوئے ہوگا، ٹھیک ہے.
سسکو کا بائی ڈیفالٹ ایس سی سی پی ہے سپ کے لیے، بائی ڈیفالٹ سپ کو نہیں یوز کرتا ہے، ایس سی سی پی کو کرتا ہے. ایس سی سی پی کی بائی ڈیفالٹ پورٹ 2000 ہوتی ہے اور سپ کی 5060 ہوتی ہے. ایسے آپ کی انفارمیشن کے لیے میں نے آپ کو بتایا. اچھا جب ایک دفعہ یہ کمیونیکیٹ کرتا ہے، یعنی آپ نے کوئی نمبر ڈائل کیا، جس طرح آپ نے 1 ڈائل کیا وہ آپ کا 1 کا میسج جائے گا کال میں جیکس کے پاس کہ اس نے 1 ڈائل کیا ہے. پھر آپ 2 کرو پھر آپ کہو گے 1 کرو گے، اور یعنی آپ کا وہ نمبر ہے 1210. تو آپ ایک ایک نمبر جس طرح ڈائل کرو گے اس کے پاس انفارمیشن جاتی جائے گی. جس طرح آپ کے ڈیجٹس پورے ہوں گے اس کی بیس پہ وہ آپ کی اپنی سگنلنگ کرتے ہوئے آپ کی کمیونیکیشن جو ہے فارورڈ کر دے گا دوسرے فون پہ. جس طرح ہی دوسرا فون اٹھائے گا کال اور آپ کی کال کنیکٹ ہو جائے گی، تب ایس سی سی پی اور سپ کا کام ختم ہو جائے گا. تب آپ کے اور فون کے درمیان ایک پاتھ کریٹ ہو جائے گا میڈیا ایکسچینج کا، اور اس ٹائم جو پروٹوکول یوز ہو رہا ہوگا وہ آر ٹی پی ہوگا. آر ٹی پی ریئل ٹائم پروٹوکول ہوگا جو کنیکشن کے درمیان یوز ہوگا وائس اور آپ کی ویڈیو کو، اگر ویڈیو چل رہی ہوگی اس کے لیے جو پروٹوکولز میڈیا ایکسچینج کے لیے یوز ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں آر ٹی پی ریئل ٹائم پروٹوکول. اگر کال کے ٹائم آپ کی کنیکٹیوٹی کال مینیجر ایکسپریس کے ساتھ ختم بھی ہو گئی ہے تو آپ کی کال کنیکٹ رہے گی، کیونکہ آپ کا جو آر ٹی پی کی پروٹوکول ہے وہ اپنی کمیونیکیشن کو جاری رکھے گا. کیونکہ اب آپ کا جو لنک تھا کال مینیجر ایکسپریس کے ساتھ وہ صرف اتنا تھا کہ اس نے کال ملا کے دی، باقی آپ کا آر ٹی پی کا سیشن بن جائے گا آئی پی ٹو آئی پی کے درمیان، اس کا کال مینیجر ایکسپریس کے درمیان تعلق ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. میڈیا ایکسچینج اکرز ڈائریکٹلی بٹوین اینڈ پوائنٹس یوزنگ آر ٹی پی. ٹھیک ہے، آر ٹی پی کا آپ کا سیشن بن جائے گا. وائس اینڈ ویڈیو ٹرانسپورٹ پروٹوکول. اچھا وائس اینڈ ویڈیو ٹرانسپورٹ پروٹوکول یہ ہیں کہ وہ والے پروٹوکول جو وائس اینڈ ویڈیو کو لے کے جا رہے ہوں. فار ایگزامپل جیسے ڈیٹا نیٹ ورکس میں آپ کے جو راؤٹنگ پروٹوکول ہوتے ہیں وہ راؤٹنگ انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ سیم لائک ایز سگنلنگ پروٹوکول کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سے پیکٹ نے کدھر جانا ہے، کون سے نے کدھر جانا ہے. لیکن جو انفارمیشن کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں راؤٹڈ پروٹوکول، وہ ہوتے ہیں آئی پی یا آئی پی ایکس. اسی طرح اس کے اندر وہ جو انفارمیشن آپ کے وائس اینڈ ویڈیو کو ٹرانسپورٹ لے کے یعنی اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ٹرانسپورٹ پروٹوکول. اور ان میں سب سے پاپولر آر ٹی پی ہے ریئل ٹائم پروٹوکول، اور دوسرا ہے ریئل ٹائم کنٹرول پروٹوکول. اچھا اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ملٹی میڈیا ٹریفک ایک لفظ یوز ہوتا ہے. ملٹی میڈیا ٹریفک وہ ٹریفک ہوتی ہے جس میں وائس اینڈ ویڈیو آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ دو طرح کی ٹریفک ہو سکتی ہے، ریئل ٹائم ملٹی میڈیا بھی ہو سکتی ہے اور نان ریئل ٹائم بھی. نان ریئل ٹائم کی ایگزامپل میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ جیسے آپ یوٹیوب سے کوئی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو بعد میں دیکھیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کی نان ریئل ٹائم ملٹی میڈیا ٹریفک. ملٹی میڈیا تو ہوگی، وائس اینڈ ویڈیو تو اس میں ہوگا، لیکن وہ نان ریئل ٹائم ہوگی. اور اگر آپ لائیو اسٹریمنگ دیکھیں، لائیو میچ دیکھیں، وہ آپ کی ریئل ٹائم جو ہے ملٹی میڈیا ٹریفک ہوگی. یعنی ریئل ٹائم آپ جو ہے آپ کا میچ آ رہا ہے، آپ کی ٹریفک آپ دیکھ رہے ہیں، آپ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کوئی فلم دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی دیکھ رہے ہیں ریئل ٹائم پہ، تو وہ آپ کی جو ہوگی ریئل ٹائم ملٹی میڈیا ٹریفک ہوگی. ریئل ٹائم ملٹی میڈیا ٹریفک کے لیے جو پروٹوکول یوز ہوتا ہے وہ بھی آر ٹی پی ہوتا ہے، ریئل ٹائم پروٹوکول. یعنی جو ریئل ٹائم آپ کو ساری کی ساری ڈیٹیل بتا رہا ہو، وہ پروٹوکول وہ ریئل ٹائم پروٹوکول ہوگا. اچھا ریئل ٹائم پروٹوکول بیسیکلی کر کیا رہا ہوتا ہے، ایسے کیا چیز کر رہا ہوتا ہے؟ یہ بیسیکلی سنکرونائز کر رہا ہوتا ہے پیکٹس کو، کیونکہ ریئل ٹائم پہ سنکرونائزیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایک پیکٹ اگر پہلے جا رہا ہے تو اس کو سنکرونائز صحیح ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ بعد میں ملے، ٹھیک ہے، اس میں ڈیلے آ جائے پیکٹ میں، وہ ڈیلے آ جائے یا بعد میں ملے، یا سنکرونائزیشن اس کی صحیح نہ ہوئی ہو، ملٹی پلیکسنگ اس کی نہ ہوئی ہو صحیح، تو وہ سارے کے سارے تو آپ کی جو ویڈیو ہوگی آپ کو صحیح سمجھ یعنی آپ کو لائیو اسٹریمنگ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی. سمجھ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کبھی میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں اکثر سرٹن ٹائم ایک دم سگنل ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس ٹائم پہ کیا ہوتا ہے، آپ کا آر ٹی پی کا جو سیشن ہوتا ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا. وہ جو پیکٹس یعنی میچ اگر آپ کا یو کے آسٹریلیا میں ہو رہا ہے کرکٹ کا میچ، تو وہ آپ کو جب آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں سم ٹائم یہ ہوتا ہے ایک دم آپ کی اسکرین ہلنا شروع ہو جاتی ہے، یا سم ٹائم 2 منٹ کے لیے لکھا ہوا آ جاتا ہے سوری فار ڈسٹربنس. اس ٹائم پہ آر ٹی پی کا سیشن صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا، تو وہ صحیح سنکرونائز نہیں کر رہا ہوتا، وہ آپ کا جو ڈیلے آ رہا ہوتا ہے
وہ یعنی جو میچ ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کے اسی ٹائم پہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. تھوڑا سا سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وائس جو ہے وہ لیٹ آ رہی ہوتی ہے اور میچ جو ہے وہ آگے چل رہا ہوتا ہے, یا ڈرامہ آگے چل رہا ہوتا ہے. اگر ڈرامے کی بات کریں تو ڈرامہ تو ریکارڈڈ ہوتا ہے, کوئی اور لائیو انوائرمنٹ کی آپ ایگزامپل لے سکتے ہیں. کوئی مووی اگر ہے لائیو تو وہ یہ کہ مووی آگے چل رہی ہوتی ہے لیکن آپ کی آواز جو ہے وہ پیچھے آ رہی ہوتی ہے. تو اس طرح کے جو ڈفرینسز ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے, ان کو سنبھالنے کے لیے بیسیکلی ریئل ٹائم پروٹوکول یوز ہوتا ہے, RTP. اس کا جو بیسک فنکشن ہوتا ہے سنکرونائزیشن ہوتا ہے, جٹر کو ختم کرتا ہے, ملٹی پلیکسر کے طور پہ کام یوز ہوتا ہے, ٹرانسلیشن آف ویڈیو اسٹریمنگ کرتا ہے بیسیکلی ایک کوڈیک سے دوسرے کوڈیک میں. تو یہ بیسیکلی اس کا پروٹوکول کا پرپس ہوتا ہے. جو RTCP ہے, ریئل ٹائم کنٹرول پروٹوکول, وہ کیا ہوتا ہے کہ RTP جب چل رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ RTCP بھی چلا دیتے ہیں. وہ کنٹرولنگ کرتا ہے بیسیکلی کس کی, RTP کی. کیسے کنٹرولنگ کرتا ہے, جیسے RTP تو صرف آپ کو سنکرونائزیشن دے رہا ہے, جٹر کی سے بچا رہا ہے, لیکن اینڈ ٹو اینڈ مانیٹرنگ نہیں دے رہا آپ کو. RTP مانیٹر نہیں کر رہا ہوگا کہ اینڈ ٹو اینڈ آپ کی پیکٹ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے RTP کو RTCP ریئل ٹائم کنٹرول پروٹوکول یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ ٹو اینڈ مانیٹرنگ دے رہا ہوگا, ڈیٹا ڈیلیوری انشورنس دے رہا ہوگا, ڈیٹا آپ کا صحیح پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا. کوالٹی آف سروس کے پیرامیٹرز جتنے بھی ہیں, ٹھیک ہے, کہ کون سی وائس کی ٹریفک کو پہلے بھیجنا ہے یا ویڈیو کو بھیجنا ہے, کون سی سینسیٹیو ٹریفک, اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن بھی RTP ریئل ٹائم کنٹرول پروٹوکول ہی ہینڈل کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ایک میں نے سلائڈ اس لیے انٹر کی ہے, اس میں یہ دیکھیں کہ جو آپ کے پاس پہلے اوپر جو ہے یہ آپ کا وائس سیمپل ہے, اس کے ساتھ RTP کا ہیڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے, RTP کا ہیڈر 12 بائٹ کا RTP کا ہیڈر لگتا ہے جو ریئل ٹائم ٹرانسپورٹ پروٹوکول یعنی اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس نے کیسے ساری کی ساری کمیونیکیشن کو فالو کرنا ہے. پھر UDP کا پروٹوکول ہوتا ہے ٹرانسپورٹ لیئر پہ, کیونکہ یہ جو ہوتی ہے RTP جو ہوتا ہے اپلیکیشن لیئر پہ کئی لوگ کہتے ہیں اور کئی ٹرانسپورٹ لیئر پہ بھی اس کو کہہ دیتے ہیں. اپلیکیشن پہ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں RTP لگتا ہے, پھر ٹرانسپورٹ لیئر پہ UDP ہوگا یا TCP ہوگا. جو ملٹی میڈیا جتنی بھی ٹریفک ہوتی ہے وائس اینڈ ویڈیو, اس کے لیے UDP پریفر کیا جاتا ہے, یوزر ڈیٹاگرام پروٹوکول. اس کے بعد آپ کا نیٹ ورک لیئر پہ IP کا ہیڈر لگے گا, اور پھر آپ کا جو پیکٹ ہوگا وہ سینڈ ہوگا. یہ ایک پیکٹ اسٹرکچر ہوتا ہے یہ جو آپ کو فرسٹ میں اوپر نظر آ رہا ہے. یہی چیز سیم نیچے ہے, صرف اس نے اس کو میں نے دو بیسکلی ڈفرینٹ ان کو اس لیے یہاں پہ انٹر کیا کہ یہ تھوڑی سی ایکسپلین کر رہا ہے. جیسے RTP پے لوڈ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, نیومرس پے لوڈ, کوڈیکس, ٹرانزٹ, یہ چیزیں ہوتی ہیں. RTP ہیڈر میں کیا چیز ہوتی ہے, جو چیز سمجھیں, RTP پے لوڈ ٹائپ ہوتی ہے, سیکوینس نمبر. یہ دیکھیں سیکوینس نمبر یہاں پہ یوز ہو رہا ہوتا ہے کہ کون سا پیکٹ جا رہا ہے. اب وہاں پہ بھی جا کے وہ یعنی اگر پہلا پیکٹ ہے تو پہلا وہاں پہ سیکوینس اگر آپ دیں گے تو آپ کو جب ٹرانسمٹ اور ریسیور کو سیکوینس کا پتہ ہوگا تو وہ ایگزیکٹ صحیح ریئل ٹائمنگ آپ کو دکھا رہا ہوگا. اسی طرح ٹائم سٹیمپس لگا دیں گے کہ اس ٹائم پہ نکل رہا ہے پیکٹ اور اس ٹائم پہ اس کو پہنچنا چاہیے. تو یہ بیسکلی RTP ہیڈر کا کام ہے. UDP ہیڈر کا جیسے سورس اینڈ ڈیسٹینیشن پورٹ دیتا ہے, آپ کو پتہ ہوگا ٹرانسپورٹ لیئر پہ, ڈیٹا لینتھ دیتا ہے, چیکسم دیتا ہے. یہ CCNA کا چیزیں ہیں, UDP ہیڈر اور IP ہیڈر. اسی لیے میں ان کو ایکسپلین نہیں کر رہا, میں ایگزیوم کر رہا ہوں کہ آپ نے CCNA کیا ہوا ہے. اگر آپ نے نہیں کیا ہوا تو IP ہیڈر, UDP ہیڈر, RTP ہیڈر کو آپ انٹرنیٹ سے لازمی دیکھیے گا. IP ہیڈر میں ٹائپ آف سورس ٹائم ٹو لیو ہوتا ہے, سورس اینڈ ڈیسٹینیشن IP ایڈریس ہوتا ہے, پروٹوکول آئیڈینٹیفائر ہوتا ہے, یہ چیزیں ہوتی ہیں. نیٹ ورک لیئر پہ ایڈ ہوتا ہے UDP ہیڈر جو ہے آپ کا ٹرانسپورٹ لیئر پہ ایڈ ہوتا ہے. اور RTP ہیڈر کو کئی لوگ ٹرانسپورٹ لیئر کا پروٹوکول کہہ دیتے ہیں, کئی اس کو اپلیکیشن لیئر کا پروٹوکول کہہ دیتے ہیں. ڈفرینٹ اس کے بارے میں وہ ہے, دونوں میں مثلا یہ شروع میں یوز ہو رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کا جو ہیڈر ہوتا ہے وہ 12 بائٹ کا ہوتا ہے, UDP کا 8 بائٹ کا, اور جو ہوتا ہے آپ کا IP کا ہیڈر وہ 20 بائٹ کا. 40 بائٹ کا یہ ہیڈر بنتا ہے. کیونکہ اس ہیڈر کو بھی کمپریس کرنے کے لیے ایک پروٹوکول ہوتا ہے, کمپریس ریئل ٹائم پروٹوکول, جو کیا کر رہا ہوتا ہے RTP کے پورے پیکٹ کے جو ہیڈرز ہوتے ہیں ان کو کمپریس کر رہا ہوتا ہے, 40 بائٹ کو 2 to 4 بائٹ میں چینج کر دیتا ہے. تو وہ بھی اگر آپ کمپریس RTP بھی اگر آپ سے پوچھ لے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ ہیڈر کو, RTP کے ہیڈرز جو 40 بائٹ کا بیسکلی RTP ٹوٹل تو 12 بائٹ ہے لیکن یہ ٹوٹل بن جاتا ہے 40 بائٹ.
تو اگر یہ ہم پورے کی بات کریں تو اگر آر ٹی پی پورا پیکٹ ہے، یہ اس کو ہم پورا آر ٹی پی پیکٹ کہہ دیتے ہیں، تو اس پورے جو ہیڈرز ہوتے ہیں ان کو کمپریس کرنے کے لیے کون سا پروٹوکول یوز ہوتا ہے؟ کمپریسڈ آر ٹی پی۔ چلیں جی، نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس تھینک یو کی سلائڈ۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ بہت ساری تھیوریز ہیں اس میں، بہت سارے کوسچنز بنتے ہیں، بہت سارے اتنے کوسچنز ہیں کہ ابھی تک کچھ کوسچنز مجھے بھی کلیئر نہیں ہوتے، کیونکہ تھیوری میں انسان کے جو کوسچنز ہیں وہ زیادہ زیادہ ذہن میں آتے ہیں۔ تو جو بھی کوسچنز آپ کے ذہن میں ہیں وہ آپ میرے سے ضرور پوچھ سکتے ہیں، فیس بک پہ پوچھ سکتے ہیں، اسکائپ پہ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میری اویلیبلٹی نہ بھی آپ کو ملے تو آپ گوگل سے سرچ کر کے ان کو دیکھیں، ان کو پڑھیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ وہ لیکچر ہے جو اکثر انٹرویوز میں پوچھا جاتا ہے۔ اس لیکچر کو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا آپ کے لیے لازمی ہے۔ آپ اس کو لازمی ایک نہیں، دو نہیں، 3 دفعہ اس کو کم از کم آپ اس لیکچر کو دیکھیں، تاکہ آپ کی چیزوں کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ زیادہ اچھی ہو۔ جتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوگی آپ کو کام کرنے کا زیادہ مزہ آئے گا، اور اس کا ایک بینیفٹ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو ان چیزوں کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو آپ اویا، پیناسونک کسی بھی وائس سیٹ اپ کے اندر ایزیلی موو کر سکتے ہیں اگر آپ کی بیسکس اچھی ہوں گی۔ اسی لیے میں ہمیشہ بیسکس پہ زور دیتا ہوں۔ آپ نے لازمی دیکھنا ہے اس کو، اور پھر مجھے بتانا ہے۔ اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا فیس بک پہ، میں آپ کے کمنٹس بھی پڑھتا ہوں، آپ کے جو سجیشنز ہوتی ہیں اس کو بھی پڑھتا ہوں، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ جو لوگ کمنٹس دیتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں۔ تعریف کس کو بری نہیں لگتی، تو مجھے بھی اچھی لگتی ہے۔ تو آپ لوگ حوصلہ افزائی میری کرتے رہا کریں۔ امید ہے آنے والے لیکچرز میں آپ کو اس سے بھی زیادہ اچھی سے اچھی چیزیں بتاؤں، اور زیادہ آسان طریقے سے بتاؤں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔